السلام علیکم۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ دودھ پلانے کا شرف کس سے حاصل ہوا؟ جواب: مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی فصیح و بلیغ عربی سیکھ کر وہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی خوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچوں کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ انہیں 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سوال: ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مہر میں تھے اور حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سفر تجارت سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نباغہ میں مدفن ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابواء نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ سوال: حضرت ام ایمن کون تھیں؟ جواب: یہ وہ خاتون ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضور کی پرورش کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا: انت امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔